جی ملک صاحب، منور احمد صاحب چوری صاحب مرحوم کا آپ نے ذکر کیا، جو گلاسکو میں کے جماعت کے ممبر تھے۔ جی آپ نے ایڈنبرا کی ایک پبلک جگہ کا بھی ذکر کیا ہے جہاں پر محترم بشیر احمد آرچر صاحب نے تقریر کی تھی۔ جی مجھے یہ علم ہے کہ لندن میں بھی ایک ہائیڈ پارک ہے جہاں پر تقریر جی کرنے کا موقع ہوتا ہے، جسے اسپیکرز کارنر کہتے ہیں، جی جہاں پر ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتا ہے۔ تو گزشتہ صدی میں وہاں بھی جماعتی شخصیات نے تقریریں کی ہیں، تو ایڈنبرا میں بھی اسی قسم کی کچھ جگہ ہے؟ ہاں، جس جگہ کا میں نے ذکر اصل میں کیا ہے نا، یہ پرنس اسٹریٹ کے اوپر ایک آرٹ گیلری کے سمبولہ کا ایک کھلی جگہ ہے۔ ہم اسے اسپیکرز کارنر کہہ سکتے ہیں یا اسپیکر اسکوائر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ اپنے جو جی چاہتا تھا اگر وہاں تقریریں کرتے تھے، اپنی آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ تو مورچہ آرٹسو صاحب بھی وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور کرسی یا اسٹول پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ تو وہ ہائیڈ پارک والی جو لندن کی وہ خاصی بڑی جگہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد بھی وہی تھا جو ہائیڈ پارک والا ہے۔ تو اس جگہ بڑی دلچسپ باتیں ہو جایا کرتی تھی وہاں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایک معمر عیسائی پادری تھے یا کوئی بھی تھے، اپنے اسٹول پر کھڑا ہو کر تقریر کر رہے تھے، اور سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی تھے۔ اب اسکوائر کے پاس سے ہی پرنسس اسٹریٹ کے اوپر سے بسز گزرتی ہیں، تو وہاں بسوں کا اسٹاپ بھی ہے۔ ایک ڈبل ڈیکر آ کے رکی تو انہوں نے اپنا رخ بدل دیا اور ان سے ڈبل ڈیکر سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تو شیشہ بند تھے، اندر آواز نہیں جا سکتی نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس آدمی کا جذبہ واقعی دیکھنے والا تھا کہ آواز جائے نہ جائے، میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل تعریف چیز ہے۔ تو اپنے آزادی خیال کا اظہار وہاں لوگ کرتے تھے۔ اور اب تو ویسے صورتحال نہیں، لیکن ان دنوں مختلف قسم کے گروپس اور بائبل کے اسٹوڈنٹس بھی آ کر تقریر سنا کرتے تھے اور خیالات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جی، تو اس وقتوں میں ان وقتوں میں آپ کو بھی کوئی تقریر کرنے کا وہاں پہ موقع ملا؟ باقاعدہ طور پر تقریر کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ جب آرچر صاحب کو تقریر کرتے تھے یا کوئی اور شخص وہاں تقریر کرتا تھا، تو تقریر کے بعد یا تقریر کے دوران بعض اوقات گفتگو شروع ہو جاتی تھی، تو اس میں پھر بعد میں مجمع لگ جاتا ہے، جیسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، اس میں پھر گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ جی تو اس وقت کے کچھ چند واقعات کوئی ہمیں بھی سنائیں، ناظرین ضرور معزوز ہوں گے اس وقت کی تاریخ میں وہاں پہ جو تقاریر تھی۔ بڑا دلچسپ سوال ہے کیونکہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اسی اسکوائر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایک معمر شخص کو دیکھا، عیسائی تھا، تو اپنے اسٹول پر کھڑا ہوا خطاب کر رہا تھا، بائبل کی تعریف میں باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ کافی لوگ ارد گرد جمع تھے، تو میں تو ویسے ہی یہاں گزر رہا تھا پاس سے، تو میں ٹھہر گیا۔ میں نے کہا دیکھا کیا باتیں کرتے، کیا یہ کہتے ہیں آپ نے۔ تو میں نے دیکھا کہ اسی مجمع میں ایک نوجوان عرب مسلمان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ تو میرا اندازہ ہے کہ جب اس نے معمر شخص نے ہمیں دیکھا دونوں کو، تو اس نے اندازہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کو ہمیں دیکھ کر تھوڑا سا جوش آ گیا اسے، تو اس نے کہا کہ بائبل کی تعلیم اتنی عمدہ ہے کہ اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور چونکہ ہمیں دیکھ لیا تھا کہنے کہ اسلام بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں تو اس غرض کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو یوں گزر رہا تھا،
لیکن جب میں نے یہ سنا تو میں نے یہ سمجھا کہ اب فرض ہو گیا کہ میں اس کا جواب دوں. جی. چنانچہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن کریم دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جس کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی تعلیم جو ہے اس کا مقابلہ بائبل سے کر سکتے ہیں؟ تو بجائے اس کہ اس نے مجھے کہا کہ یعنی اس شخص کو بھی دیکھا اور مجھے بھی دیکھا، کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے انگریزی میں کہا یس بائی دی گریس آف گاڈ. اس پر اس نے بڑی طنزیہ لفظ میں، الفاظ میں، انداز میں بلکہ پوچھا، کہا کہ کیا قرآن شریف میں کہیں گریس کا لفظ ہے بھی؟ اچھا. یعنی اس قدر وہ تعصب سے بھرا ہوا بندہ. تعصب سے اصل میں وہ اور بائبل کے اسٹوڈنٹس جو آیا کرتے تھے دے آر ٹرینڈ ٹو ہیٹ اسلام. یہ صورتحال تھی. تو بہرحال میں نے بھی اس نے تو اس نے یہ پوچھا کہ آپ، میں کیا کہہ رہا تھا، میں ذہن سے اتر گیا. جی. قرآن کا مقابلہ بائبل سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں. گریس ہاں ٹھیک ہے بھائی گریس، ہاں گریس کا لفظ بھی وہاں موجود ہے کہ نہیں. تو اس نے پھر جب میں نے اسے کہا کہ اپنے قرآن شریف پڑھا ہے یا دیکھا ہے، تو اس نے کہا نہیں. تو پھر اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کسی دوسرے رخ بات کا پھیر دیا. تو وہ جو نوجوان اور مسلمان کھڑا تھا، وہ اس نے میری طرف اشارہ کر کے اس کو کہا کہ اس کے بات کا جواب دو. پہلے اس کو بھی جوش آ گیا نا کہ وہ جو اس نے کہا ہے کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے، اس کے بات کا جواب دو. تو یہ تقریباً کون سا سن تھا یہ؟ ہاں 1970 کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ ڈائری سے دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں. 1970 کی بات. یہ اندازاً انہیں ایام کا ذکر ہے 70. لیکن یہ ہے کہ میں اگلی دفعہ کسی اور موقع پر میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کون. اب وہ اس سے کچھ غصہ آ گیا. اس کو کہنے لگا کہ اگر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا الگ سٹیج بنا لیں اور وہاں جا کر تقریر کریں. لیکن لوگوں نے اس قدر اپنا دلچسپی دکھائی کہ وہ بجائے اس کے تقریر سننے کے میرے ارد گرد جمع ہو گئے. اب وہ سارا مجمع ہے وہ میرے ارد گرد جمع ہے اور وہ اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. یہاں تک یہ ہوا کہ وہ اسٹول سے اتر کر وہ بھی مجمع میں شامل ہو گیا میری باتیں سننے کے لیے. تو یہ ایک صورت تقریر کی بن گئی. اور اس طریقے پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنیٰ ترین غلام کو یہ موقع مل گیا کہ اسلام کا پیغام لوگوں کو تک پہنچا سکے. جی جی جزاکم اللہ. امید ہے کہ ناظرین ضرور اس بات کو سن کر محظوظ ہوئے ہوں گے. تو مرک صاحب آپ اپنی ڈائری کے مطابق اس وقت 14 جون 1970 تک پہنچے ہیں. جی. تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ واقعات بھی جو تاریخ کا حصہ ہیں، اس میں سے کچھ اگر آنکھوں دیکھا حال اپنی ڈائری کے لحاظ سے میں بتائیں تو. جو اسی کے دراصل اسی کے تسلسل میں چل رہا ہوں تاریخ وار، تاکہ وہ تمام قسم کے واقعات تاریخ کے اعتبار سے اسی طریقے سے ترتیب کے ساتھ آتے چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. 9 مارچ کو 1971 کو امام مسجد لندن محترم چودھری شریف احمد صاحب باجوہ، اس وقت وہ تھے امام، اور نائب امام محترم عطاء المجیب راشد یہ اور ایک اور دوست تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور گلاسگو سے آرچر صاحب ان سے شامل ہو گئے. ڈاکٹر سعید احمد خان پہلے ایڈنبرا میں تھے. تو یہ سب مل کے میرے ہاں جامعہ رہائش کے تشریف لائے. وہ پہلے ایڈنبرا تھے، وہ لندن سے آئے. امام صاحب لندن سے آئے، نائب امام صاحب لندن سے آئے، تین اشخاص لندن سے آئے، آرچر صاحب گلاسگو سے، اور ڈاکٹر سعید خان تو ہماری جماعت کے پہلے ممبر تھے. لیکن وہ میرے ہم اکٹھے بیٹھے. اور آپ سب ایڈنبرا میں بیٹھے؟ جی ایڈنبرا میں میرے مکان پر، جو میرا کرائے کا مکان تھا 17 لنڈن اسٹریٹ. وہاں پھر ہم نے کھانا اکٹھے کھایا، جو میرے علی ابو شرافیز نے بڑے علماء کو شوق سے پکایا تھا. تو اس موقع پر مجھے یاد ہے ایک فوٹو بھی کھینچا گیا تھا. اب وہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے
کوشش کی حاصل کرنے کی، لیکن پھر بھی جاری رکھوں گا، اگر مل گئے تو وہ تاریخی فوٹو ہے کہ جب وہ باجوہ صاحب امام مسجد سے یہاں کے بات چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، ان کا ذکر اگرچہ بڑے ذاتی طور پر ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں جڑی ہوتی ہیں. جیسے 23 مئی 1973 کو میری چھوٹی بیٹی تھی منصورہ، اس کی بسم اللہ ہوئی، 3.25 سال کی تھی. تو اس میں شمولیت کے لیے آرچڈ صاحب گلاسگو سے تشریف لائے، اور ان کی اہلیہ کانتا آرچڈ مسا وہ بھی آئیں، اور ان کی 2 بیٹیاں عابدہ اور ناصرہ وہ بھی شامل ہوئیں، اور منور صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے، اور ایڈربا کے اولین احمدی چودھری نور احمد صاحب بھی اپنی اہلیہ سمیت اس میں شامل ہوئے تھے، مجھے یاد ہے. اور مسز کانتا آرچڈ نے بچی کو قاعدہ حصہ القرآن شروع کروایا تھا. یہ بھی ایک لجنہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تاریخ ہے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے میری بیٹی کے بسم اللہ میں بلکہ بسم اللہ کروائی ہے. اس کے بعد 17 جون 1973 کی طرف آ جاتے ہیں کہ آرچڈ صاحب اور مکرم رشید صاحب سفر، وہ جرنلسٹ تھے مرحوم، اور ایک تھے بشیر احمد صاحب سول انجینئر تھے، بڑے جوشیلے احمدی تھے. پھر آرچڈ صاحب کے صاحبزادہ نصیر احمد آرچڈ تھے، یہ گلاسگو سے ایڈنبرا آئے میرے پاس، اور ہم سب مل کر پرنس اسٹریٹ کے اسی اسپیکر جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور آرچڈ صاحب نے لوگوں سے خطاب کیا. اور جب آرچڈ صاحب کی ایڈریس ختم ہو گیا تو پھر ہم مختلف جگہوں پر بکھر گئے اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے. اس طرح ہمیں گروپ بن کر وہاں کئی گھنٹے تک تبلیغ اسلام کا موقع ملا. جی ماشاء اللہ. تو آپ کی باتوں میں مکرم بشیر احمد آرچڈ صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، تو آپ نے کافی وقت ان کے ساتھ لگتا ہے گزارا ہے، تو ان کی عادات اور اخلاق اور کچھ واقعات اگر ان کے بارے میں اگر ہمیں بتا سکیں تو. کیوں نہیں، یہ تو میرا پسندیدہ مضمون ہے بہت، اور لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں صرف 1-2 باتیں عرض کر سکتا ہوں. وہ بہت صاف گو اور بہت سیدھی بات کرنے والے شخص تھے آرچڈ صاحب. ان کی طبیعت قدر سنجیدہ تھی، اس لیے وہ کھلی جگہ پر یعنی پبلک جگہ پر تقریر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. دراصل فرماتے تھے کہ پبلک جگہ میں تقریر کے دوران تمسخر کرنے والے اور آوازیں کسنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی مرضی پہ جو چاہے گا تو وہ روک تو نہیں سکتا اسپیکر. یہی تو آزادی ہے، آواز جو مرضی، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہائیڈ پارک میں گالیاں بھی چھک دو، جو مرضی کرو، کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے، تو زبان سے جیسے مرضی اظہار کرو. تو اس لحاظ سے آرچڈ صاحب اس قسم کی پبلک جگہ پر تقریر کرنا پسند نہیں کرتے. تو ان کو ہال کے اندر جہاں انوائٹڈ لوگ ہوں اس جگہ ان کو تقریر کرنا بہت پسند تھا. اور لیکن پھر بھی اپنی طبیعت پر جبر کر کے نا وہ تبلیغ اسلام کی خاطر وہاں جایا کرتے تھے. میں فیل کرتا تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے. ویسے ان کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، زور لگا کر اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے تھے، بڑا زور لگا کر. ایک دفعہ انہوں نے اس اسکوائر میں لوگوں کو بتایا کہ ہمیں نور جو ہے وہ مشرق کی طرف سے ملا ہے، اور جیزس کرائسٹ بھی مشرق کے بشندے تھے. ان کو آرچڈ صاحب کو جو مشہور لوگ ہیں مشاہیر، ان کی اخبار جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وقتاً فوقتاً ان دنوں وہ احمدیہ گزٹ یہاں سے نکالا کرتے تھے گلاسگو سے، خود ہی وہ سائیکل اسٹائلو زمانے ہوتا تھا، ہاتھ سے پرنٹ کرتے تھے، کبھی 2 صفحے کا ہوتا، کبھی 3-4 صفحے کا ہوتا تھا. تو اس میں وہ اخبار شائع کیا کرتے تھے. وہ اچھے شاعر بھی تھے. ان کے کئی نظمیں جو انہوں نے مجھے لکھ کر بھجوائیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کوئی نمونہ تو میں سنا دوں گا، وہ میرے پاس موجود ہیں. نپولین بوناپارٹ کا متعلق بہت، اچھا، حالانکہ وہ انگریزوں کے مخالف تھا، لیکن ان کے بہت ان کے پسندیدہ شخصیات میں سے تھا. ان کی اپنی تحقیق یہ تھی کہ نپولین دراصل مسلمان ہو گیا تھا. اچھا. اور ایک دن مجھے کہنے لگے آج میری عمر اتنی ہوگی جتنی نپولین کی تھی. اچھا. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کی تاریخ
اس کی لائف پڑھنے کا کافی موقع ملا اور ان سے بہت متاثر تھے. جماعتی اخراجات کے معاملے میں نے دیکھا کہ وہ بہت محتاط تھے. بیشر ہاؤس کے کمرے میں لگے جو ہیٹرز ہوتے ہیں نا, روشنی وغیرہ کی بجلی کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ خرچ نہ جماعت کا ہو جائے, ہر وقت ان کو فکر رہتی تھی, اور اس کے لیے وہ ذاتی طور پر تکلیف بھی اٹھاتے تھے. یہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی بیٹھے رہتے تھے, اور انہیں مختلف ممالک کے اسٹیمپ کلیکٹنگ ہوتے تھے, ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تھا. کس لیے شوق تھا؟ وہ ان کو جمع کر کے ان کو فروخت کرتے تھے, اور وہ ساری رقم جماعت کو دیتے تھے. یہ مجھے اور جماعت کی طرف سے انہیں جو گزارا الاؤنس ملتا تھا اس پر 1/3 کی وصیت انہوں نے کی ہوئی تھی. اور پھر میں نے انہیں کبھی کیا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا. ہاں, مزاح وغیرہ سن کر بہت دلکش انداز سے مسکرایا کرتے تھے. وہ ایک درویش صفت انسان تھے دراصل, اور صحیح اور سچے معنوں میں واقف زندگی تھی. آج ان کی باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آنکھوں دیکھے حالات اور اخلاق اور اعتبار کے اوپر میں ایک جیسے شوق ہے ایک علیحدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے, جی چاہتا ہے میں لکھوں. جی جزاکم اللہ. بشیر احمد آرچر صاحب کے حالات اور ان کے اخلاق و اطوار اور واقعات سن کے نہایت لطف آیا, اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً سن کے اپنے ایمان میں ایک ولولہ اور جوش محسوس کریں گے. تو کسی موقع پر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کا اسلام میں شامل ہونے کا واقعہ کیا تھا, اور آپ کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں اس کے کیا حالات تھے. آپ انشاءاللہ کبھی لکھیں گے ان کو بھی. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر بہت سے مضامین بالکل کہ اپنے لکھے ہوئے بھی مضامین شائع ہوئے ہیں, بلکہ کتابیں بھی ہیں ان کی لائف پر بکثرت سے کہ کس طرح وہ مسلمان ہوئے, کس طرح جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے, کس طرح. لیکن جو وہ باتیں جو مجھے میں ذاتی طور پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں اور اپنے کانوں سے سنی ہے, یعنی کئی سال کا عرصہ جو میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے, وہ کسی کے پاس, کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. جن کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ان کو پتہ ہوگا, لیکن جتنی رہائش جتنا عرصہ ہو ہم اکٹھے رہے ہیں, اور جو کچھ میں نے ان کے مطلب دیکھا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور بھی یہ تو 1-2 مثالیں دی ہیں, آگے جو ڈائری کا آگے چلے گی نا تو کئی واقعات اور بھی ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ وہ ایڈلبرگ کے اسکول میں بھی ساتھ تھا, ہائی اسکول میں انوائٹڈ تھے تقریر کے لیے. جی. تو تقریر کے دوران جب تقریر اس میں اساتذہ بھی تھے اور سینئر اسٹوڈنٹس بھی تھے, تو جب تقریر ختم ہوئی تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. ایک نوجوان نے کہا کہ آپ نے کہا ہے 5 وقت نمازیں پڑھنا اور یہ اور تو زندگی کو کیسے انجوائے کرے انسان, آپ تو سارا دن یہی کام کرواتے رہے گے. انہوں نے یہ سوال کر دیا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں اور زندگی کو سب فل انجوائے کرتا ہوں, یعنی فٹ بال بھی دیکھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, ہر چیز انجوائے کرتا ہوں, لیکن نماز میں پڑھتا ہوں, مجھے آپ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ فائدہ ہی فائدہ. تو یہ بھی مجھے واقعہ یاد ہے. اس قسم کے کئی واقعات ہیں جو جی. تو ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ کی جماعت اس لحاظ سے خوش قسمت جماعتوں میں شامل ہوتی ہے کہ ہمیں مکرم بشیر احمد آرچر جیسے مشنری 20 سال کے عرصے تک کے لیے میسر رہے, اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اپنی تربیت کی. تو مرک صاحب اب آگے چلتے ہیں. آپ اپنی ڈائری کے اندراجات کے مطابق 17 جون 1973 تک پہنچے ہیں. جی. تو 3 سال کا عرصہ ہم نے اس میں آج گفتگو میں شامل کیا ہے, تو اس میں کچھ 1-2 باتیں بیان کر دیں. ایک بات تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو شروع میں نمونہ کے طور پہ کہا تھا کہ ڈائری کا ایک نمونہ بتاتا ہوں. وہ 6 جولائی 1973 کا واقعہ جس میں نے ذکر کیا تھا کہ ماریشس کا ایک شخص مسلمان ہوا, اور پھر اس سے پہلے گھانا کے ایک طالب علم نے بیعت کی. اور آرچر صاحب نے دراصل پروگرام یہ بنایا تھا کہ ہر 3 مہینے میں 2 افراد کو جماعت میں داخل کرنا ہے. تو بہت خوش تھے کہ انہوں نے اس 3 مہینے میں 2 افراد کو جماعت میں داخل کر لیا. ویسے
27 دسمبر کو یہ 1973 کی بات ہے، آرچر صاحب اپنی بیٹی عزیزہ عابدہ کو لے کر ہمارے ہاں تشریف لائے گلاسگو سے، اور میری بیٹی عزیزہ نجمہ جو ہے اس کو ساتھ لے کر وہ 2 ترکی گھرانوں میں تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہاں خواتین بھی تھیں، تو ترکی گھرانوں میں تبلیغ کے لیے گئے، تو ان بچیوں کو ساتھ لے گئے۔ اس موقع پر ایک ٹرکش خاتون حنیفیہ نے بیعت ہوئی، یہ بھی خوشی کی بات تھی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ گلاسگو واپس تشریف لے گئے، لیکن ان کی بیٹی عابدہ کرسمس کی تعطیلات میں 1 ہفتہ انہوں نے ہمارے یہاں قیام کیا، کیونکہ ہمارے فیملی روابط بہت تھے، آنا جانا بہت بڑے بیت الکلف کے ساتھ ایک دوسرے، تو بڑی بڑی بات سے باتیں ایسی ہے کہ مجھے یہ اب وہ اس کے لیے اتنا وقت چاہیے دراصل عاشق صاحب، بعض دفعہ اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، کوئی آدمی آخر جتنی بڑی جماعت ہوتی چلی جاتی ہے، لوگ آپس میں بعض اوقات کسی کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، دل سے نہیں ہوتی ویسے، مطلب اوپر سے ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں اس کا ذکر کروں کہ ایک دوست تھے جو جن کا کچھ تھوڑا سا کبھی کبھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا آرچر صاحب سے۔ میں ایک مزدار دلچسپ بات میں سناتا ہوں۔ تو آرچر صاحب کے ہاں ایک بلی تھی، بڑی خوبصورت بلی تھی، تو چونکہ کچھ آرچر صاحب سے اختلاف تھا، اس لیے وہ ان کو بلی نہیں اچھی لگتی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ تو اس موقع پر میری بیوی جو بشریٰ حفیظ، انہوں نے ایسی دلچسپ بات جیسے فلم دی، یکدم ایسی بات کر دی کہ مجھے آج تک بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو آرچر صاحب کی بلی اس لیے پسند ہے کہ وہ آرچر صاحب کی ہے، اور ان صاحب کو وہ بلی اس لیے ناپسند ہے کہ وہ آرچر صاحب کی ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو ایسے دلچسپ باتیں ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ طبیعت میں اداسی محسوس کرتے تو وہ پھر میرے پاس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو پھر ٹیلی فون آیا کہ میں آ رہا ہوں، تو باہر چلیں گے، تو آ گئے۔ اب ہلکی ہلکی بارش، اب ان کی طبیعت تھی ایسے، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو طبیعت میں چاہتے کہ میں ملوں، چنانچہ وہ آ گئے، کہہ رہے چلو باہر چلیں۔ ہم دونوں گئے باہر پر، تو بیک پر کنٹری سائڈ پر وہ رس بری کہ وہ فروٹ وہ لگا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور وہ کہتے میں اس لیے یہ اکٹھا کرتا ہوں، میں جا کر اس کا جیم بناؤں گا۔ تو یہ بھی ان کو شوق تھا فٹ بال کھیلنے کا۔ بڑے لطیفے بھی ہو جاتے تھے۔ جس جگہ میں پہلے کرایہ پہ آیا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا 2 پاؤنڈ کا شلنگ کرایہ تھا، تو جن کا مکان تھا ان کی وہ جو لینڈ لیڈی تھے، وہ ہے تو پاکستانی تھے، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ مبلغ ہیں، مسلمان مبلغ ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے مشنری ہیں بشیر احمد آرچر، اور یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں ایک فٹ بال کا میچ ہے، بڑا اور یہ شوق رکھتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پنجابی میں کہنے لگے ہاں مولوی ہو کے فٹ بال دیکھ دیں، تو یہ توجہ سمجھتے کہ مولوی صاحبان کو یا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، اس طرح اظہار کیا۔ تو ایسے کئی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ساتھ ساتھ یاد آتی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میرے خیال نوٹس سامنے رکھ کرنا ایک ایک لائن کا، تو پھر وہ سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے، تو بات اس وقت ذہن میں حاضر ہے، بس نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزا ملک صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نہایت قیمتی وقت میں سے آج دوبارہ ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کروائی۔ اور ناظرین، آج ہم نے تاریخ احمدیت کے تعلق سے ایک اور نشست میں اسکاٹ لینڈ کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات محترم ملک صاحب سے سنے، جن کا آغاز 1970 سے لے کے تقریباً 1973 تک ہوتا ہے۔
42 سال کی ملک صاحب کی زندگی کو ایک نشست میں یا دو میں احاطہ تحریر میں لانا یا ریکارڈ کرنا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم ملک صاحب کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے اسکاٹ لینڈ کے بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر اسی موضوع پر، تاریخ احمدیت کے موضوع پر بات کریں گے. آج کے پروگرام کا نام تھا آنکھوں دیکھا ماضی، جو محترم ملک صاحب کی یادداشتوں کے اوپر مبنی تھا، جو انہوں نے اپنی ڈائری پہ روز بروز نقل کیں، لہٰذا مستند سمجھی جا رہی ہیں. انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی طرح کا ایک پروگرام لے کے آئیں گے جس میں ماضی کی یادوں کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں MTA UK کے اسکاٹ لینڈ اسٹوڈیو سے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.